اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری بہت ہی پیاری سی یوٹیوب کی فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو مائی اندر کوکنگ بلاگ۔ تو آپ لوگوں کو میری طرف سے رمضان فرسٹلی بہت بہت مبارک ہو۔ جلدی سے ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں، اور مبارکباد بھی میں آپ کو بیچ میں اچھی طرح سے دیتی ہوں۔ تو یہاں پر میں نے لیے ہے تقریباً 1 کلو کے قریب چکن، اور 5 سے 6 میڈیم سائز کی پیاز لیتے ہیں، جنہیں اس طرح سے میں نے سلائسز میں کٹ کیا ہے۔ اب ہم مسالوں کی جانب آتے ہیں۔ 3 ٹی اسپون کے قریب قورمہ مسالہ پاؤڈر لیا ہے میں نے۔ 1 ٹی اسپون یہاں پر میں نے لیا ہے ہلدی پاؤڈر۔ 2 ٹی اسپون کے قریب میں لے رہی ہوں ریڈ چلی پاؤڈر۔ 1 ٹی اسپون کے قریب میں نے یہاں چائنیز سالٹ لیا ہے۔ 1 ٹی اسپون کے قریب میں نے یہاں پر لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ۔ 3 میڈیم سائز کے ٹماٹر لیے تھے، تھوڑے سے ریڈ تھوڑے سے یلو پہ، انہیں کٹ کر لیا ہے۔ 5 سے 6 ہری مرچیں لی ہیں یہاں پر، 1 تیز پتہ، 2 چھوٹی الائچی، 3 دار چینی کی اسٹک، 1 بادیان کا پھول، 1/2 ٹی اسپون یہاں پر میں نے ثابت سفید زیرہ لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی کڑھائی کی جانب۔ کڑھائی میں شامل کری ہوں تقریباً 2 کپ کے قریب آئل کے گرم ہونے کے بعد میں تھوڑے کر کے پیاز کو اچھی طرح سے کرارے ٹائپ کا براؤن کروں گی۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے سب سے پہلے پیاز کو کٹ کر لینا ہے، اور اس سے بالکل خشک کرنا ہے، اس میں بالکل بھی نمی نہیں رہنی چاہیے۔ اور آئل میں تھوڑا کر کے پیاز ڈالیں، اور بالکل براؤن سے پیاز نکالیں، اور پھر دوبارہ اگین جو تھوڑے سے پیاز رہ گئے انہیں ڈالیں، اور کرارے سے بالکل پیاز ریڈی کر لیں۔ تو بالکل اسی کلر پہ آپ نے پیاز کو باہر نکالنا ہے، تاکہ یہ کرنچ بالکل رہیں، اور بالکل براؤن سے رہیں۔ آپ نے زیادہ ڈارک کر کے باہر نہیں نکالنا ہے، اگر آپ ڈارک براؤن نکالیں گے تو وہ بالکل ہی ڈارک ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کا اپنا خیال رکھنا ہے، اور سحری اسپیشل ہے یہ چکن قورمہ، آپ نے ضرور ریڈی کرنا ہے، کیونکہ سحری میں ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کھانے کے لیے، کہ ہم کس چیز سے اپنا روزہ مطلب سحری کریں، تو یہ کڑھائی ضرور، یہ قورمہ ضرور بنائے گا۔ تو یہاں پر پیاز براؤن ہو گئے ہیں، تو اب ہم چلتے ہیں اپنے وok کی جانب دوبارہ، اور بچے ہوئے آئل میں شامل کروں گی کھڑے گرم مسالے، سفید زیرہ، دار چینی کے اسٹک، بادیان کا پھول، چھوٹی الائچی، 1 تیز پتے، جو میں نے آپ کو بتائے تھے۔ تو اسی کو آپ نے آئل میں اچھی طرح سے کڑکڑا لینا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے پیاز ابھی بھی باقی ہیں، تو اسی آئل میں آپ نے کھڑے مسالوں کو شامل کر دینا ہے۔ اس کے بعد تھوڑے سے کھڑے مسالے کڑکڑانے کے بعد آپ نے اس میں چکن شامل کرنے ہیں، اور اچھی طرح سے چکن کو آئل میں فرائی کرنا ہے۔ آپ نے اتنی اچھی طرح سے چکن کو آئل میں فرائی کرنے ہیں تاکہ چکن کا کلر اچھی طرح سے چینج ہو جائے، اور چکن سے اسمیل ختم ہو جائے، اور چکن میں بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ آ جائے۔ 1/2 ٹی اسپون میں نے سالٹ کا استعمال کیا ہے، تاکہ چکن میں اچھی طرح سے سالٹ رچ بس جائے۔ 1/2 ٹی اسپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے سالٹ رکھا ہے۔ سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ استعمال کریں، کم یا زیادہ۔ یہ دیکھیں میں نے چکن کو اچھی طرح سے آئل میں فرائی کیا ہے، دیکھ لیں۔ بالکل اسی طرح آپ نے بھی چکن کو آئل میں اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں کٹے ہوئے ٹماٹر۔ چکن جب مکمل طور پہ اپنا کلر چینج کر لے تو آپ نے اس میں ٹماٹر شامل کرنے ہیں، اور 5 سے 6 منٹ آپ نے اسٹیم میں ٹماٹر کو گلنے دینا ہے۔ 5 سے 6 منٹ کے بعد ٹماٹر بہت ہی زیادہ اچھی طرح گل چکے ہیں، تو میں نے اس میں شامل کر دیے مسالے جو میں نے آپ کو بتائے تھے۔ اب آپ نے مسالوں کی اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے۔ اب تک میں نے اس میں ایک ذرا پانی کا استعمال نہیں کیا ہے۔ چکن سے اور ٹماٹر سے جو پانی ریلیز ہوا ہے ہم اس میں ہی مسالوں کو اچھی طرح سے بھونیں گے، اور یہ براؤن کرارے ہوئے پیاز کو اچھی طرح سے آپ نے ہاتھوں کی مدد سے میش کرنا ہے، اور یہ بالکل آرام سے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور آپ نے پیاز کو اسی طرح سے براؤن کرنے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، کہ آپ نے تھوڑے وok میں پیاز کو شامل کرنا ہے، اور اسے براؤن کرتے ہوئے نکال لینا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ نکالیے گا۔ اور اس کے علاوہ
میری طرف سے آپ کو پہلی سحری بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے. یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً آدھے پاؤ کے قریب دہی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسے اچھی طرح سے آپ نے پھینٹ لینا ہے تاکہ اس میں لمس کوئی باقی نہ رہے. اور دیکھ سکتے ہیں کہ سالن کتنی اچھی طرح سے بھن چکا ہے. بالکل اسی طرح آپ نے سالن کی بھنائی کرنی ہے. اور سالن کی بھنائی اس طرح سے ہونے کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے پھینٹ کر اچھی طرح سے دہی. سحری میں یہ ساری چیزیں بنایا کریں. سحری میں تو اتنا ٹائم ہوگا نہیں کہ یہ بنا لیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، افطار کے بعد آپ نے یہ قورمہ بنا لینا ہے، اور اس سے اور سحری کے ٹائم بنانی ہے گرما گرم پراٹھے، اور فوراً سے اسے کھا لینا ہے. لیکن اگر آپ سحری میں بھی بنائیں گے تو یہ زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لے گا، آدھے گھنٹے میں یہ قورمہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا بالکل میڈیم فلیم پہ. تو آپ یہ سحری میں بھی بنا سکتے ہیں. اور آج فرسٹ سحری ہے تو یہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے بنایا ہے. 15 منٹ آپ نے میڈیم فلیم پہ سے پکانا ہے. 15 منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے جو ہری مرچیں ہم نے نکال کے رکھی تھی، اب آپ نے اسے شامل کر دینی ہے ایسے، تاکہ اس کا لک بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ لگے. اور بہت ہی زبردست یہاں پر چکن قورمہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے. آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں. 5 منٹ کے بعد میں نے اس کی فائنل لک آپ کو دکھائی ہے. اور میری طرف سے آپ کو زبردست سحری بہت بہت مبارک ہو. اپنے پیاروں کے ساتھ سحری کو بہت زیادہ انجوائے کریں. رمضان مبارک. زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اپنا خیال رکھیں. ملوں گی نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.